السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارا مستقبل کے ساتھ آپ کی میزبان شمام لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ تربیہ اور آج کے مسائل، اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ سلمان آصف صدیقی صاحب موجود ہیں۔ آپ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں اور تربیہ تحریک پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ماشاءاللہ بہت ویبینارز ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، ٹریننگ پروگرامس ہوتے ہیں، اور سلمان صاحب جو ہیں خود ایڈریس کرتے ہیں، اور بے شمار ویڈیوز ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یا ڈی سی پلیٹ فارم سے ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، جس پہ سارے جو ہم نے آج اور ہمارے پچھلے ایپیسوڈس میں ہم نے ساری بات کی ہے، وہ ساری جو اگر آپ نے کمپلیٹ لائبریری دیکھنی ہے تو یوٹیوب پہ جا کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم سر، خوش جی آمدید وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر۔ ہمارا جیسا موضوع گفتگو ہے ہم چاہیں گے کہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں، اور میں اس آج کے پروگرام کی آغاز جو ہے وہ ایک سوال سے کروں گی، جو کہ ایسا سوال ہے جو ہمارے ناظرین اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ سوال یہ ہے کہ جب اسپاؤسز میں آپس میں اختلافات ہوتے تو پھر تربیہ کیسے ممکن ہو؟ اچھی تربیہ ہم کیسے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ جی، اس میں میرا خیال ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اسپاؤسز کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کیوں ضروری ہے. پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں اور پھر اختلاف والی پوزیشن کو بھی ہم لے لیتے ہیں، جی۔ تو یہ جو ہسبینڈ اور وائف ہیں، ان کے درمیان ایک بہت اچھا تعلق، اس کی ضرورت ہم کیوں ہے انہیں، مطلب یہ کیوں ضروری ہے. اور جیسے ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کی نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ایک اچھے تعلق میں آئیں اور ان کا تعلق خوبصورت ہو، انجوائبل ہو. ہوں دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیہ کر سکیں، اس کے لیے بھی یہ تعلق بہت ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بندگی کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو نبھانے کے لیے جو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے اور جو ایک توانائی ہے اور ملتی ہے، اگر یہ تعلق خوبصورت ہے، اگر یہ تعلق اللہ سے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو بڑے اس کی خیر اور برکات اس کی پیدا ہوتی ہیں زندگی میں. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تعلق نہیں بن سکا اور کسی وجہ سے، اب اس میں دو سچویشنز ہیں کہ ہوں یا تو اسپاؤس موجود ہے لیکن آپس کا تعلق بہت خراب ہے، ہوں اب اولاد کی تربیہ کیسے ہوگی. دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہ تعلق تقریباً ٹوٹ گیا ہے، کسی وجہ سے ڈسٹینس اختیار کر لیا ہے، یا تو سیپریشن کا ایک فیز ہے جو ایک چل رہا ہے، یا کوئی ایسی ایک کرائسس ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ وہ انسان جسے اپنے تعلق کو بچانے کی فکر نہیں ہے، وہ تربیہ کے ایسنس کو نہیں پا سکتا. ہوں تربیہ کا جو مقصود ہے، ایک میں اور بات عرض کروں کہ دیکھیے، دینداری کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا نام ہے تعلق داری. اور بچہ اپنی والدہ اور والد کو یہ دیکھتا ہے کہ ان کا دوسروں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یہ ہوں اپنے والد صاحب کا کے ساتھ کیسا تعلق ہے، والدہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے. تو ہم ریلیشن شپ کی بھی ماڈلنگ کرتے ہیں، ہوں اور اسی کے نتیجے میں ہماری اولاد کو بھی ریلیشن شپ میں ایکسل کرنا آتا ہے. ہوں تو اگر تعلق خراب ہے، کسی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے ہیں، فرض کیجئے کہ بھئی آپ نے بہت کوشش کی لیکن وہ ناراض ہو گئے، ہوں اور وہ جو ہے انہوں نے فاصلہ اختیار کر لیا ہے، تو اب آپ کی چند ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے ہوں کہ آپ ان کی غیبت کریں. مطلب جیسے وہ بات ہے نا، مطلب میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. ہوں جی۔ تو ایک اگر میں یہ کہوں کہ وہ لباس جو اتار دیا گیا ہے نا، اس کا بھی ایک پردہ رکھا جاتا ہے. یہ اللہ ہمیں شعور عطا کرے. مطلب ہوں اگر وہ انسان جو ماضی میں کبھی ہمارا ہسبینڈ یا وائف رہا ہے نا، اس کی بھی ایک، بہرحال آپ ایک محرم رہ چکے ہیں اس کے، مطلب وہ ہوں محرم راز ہے. تو بہت میچیورٹی کے ساتھ، بہت ریسپیکٹ فلی
اس کا ایک ذکر ہو ان سے، اور بچوں کو یہ پتا ہو کہ ٹھیک ہے ہمارے اما ابا نے یہ طے کیا کہ وہ اب اکٹھے نہیں رہتے، یا ان کے درمیان کچھ ڈفرینسز ہیں، ہوں لیکن وہ ڈفرینسز میں ہمیں ریفری نہیں بنا رہے، وہ ڈفرینسز میں ہمارے ساتھ ہر وقت ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ نہیں کر رہے۔ ہوں یہ وہ مورل رسپانسبلٹی ہے، اگر کسی ایک پیرنٹ نے بھی یہ ذمہ داری نبھا لی تو اولاد پر اس کے بڑے مثبت اثرات پڑیں گے، ان کی سائیکی پہ، مطلب جی بچہ یہ دیکھے گا کہ میری بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جب ناظرین غور کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے ریلیشن شپ ہسبینڈ کے ساتھ وائف کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے ہیں، تو بچوں کی پرسنالٹی پہ، بچوں کی شخصیت پہ اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ یعنی کہ بچوں کو ان کے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر اپنے والدین کو ہی اچھے ریلیشن شپ میں نہیں دیکھتے تو وہ پھر کس طرح سے اپنے ریلیشن شپ کو باہر کیسے اچھے بنائیں گے؟ یعنی کہ باہر کی دنیا کو، باہر کے لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے تو ان کو ایک اپنے ساتھ ہی شکایت رہے گی کہ ہمارے والدین کیوں آپس میں اچھے تعلقات کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارے والدین کو کیا ایسا پرابلم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو ایسی کیا وجہ ہے؟ تو ایسا بچہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات میں نہیں ان کو پاتا، تو پھر وہ اس کے اپنی نفسیات پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جی سلمان صاحب، جی میں چاہوں گی کہ ہم مزید ہمیں بتائیے اس پہ، وہ تھوڑا سا کنیکشن کا ایشو ہو گیا تھا۔ جی، تو اس میں بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کچھ ناراضگی ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے اپنے شوہر یا اپنی بیوی کی شکایتیں نہ کریں، کوشش کریں کہ اپنے شوہر یا اپنی بیوی کی غیبت نہ کریں۔ میرے اما ابا میں کچھ ڈفرینسز ہیں اور ان کے درمیان کچھ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت یعنی کمپلیننگ مجھ سے نہیں کر رہے، اور اگر ان کے درمیان کوئی لڑائی ہے بھی تو بہرحال یہ جی بالکل درست آپ نے کہا کہ واقعی کہ اگر ہم لباس ڈیسنٹ سمجھتے، مینر میں اپنے جی کانفلکٹس جی کو ریزالو کر رہے ہیں، بالکل ریلیشن شپس کو بچانے کی فکر تھی۔ اور پھر ایک اور چیز، ڈفرینسز پیدا ہو بھی گئے ہیں تو اپنے بچے کے ساتھ اپنے حصے کا کام کیجیے آپ، اس بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، کس طرح سے کریں؟ ابھی بالکل آپ نے بات تو کہی کہ پہلا ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہے، تو ہم ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں۔ مطلب اگر ہمیں کوئی کمی اور خامی لگ رہی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ میں یا ہماری وائف میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو اس کا ذکر بچوں کے ساتھ نہیں کیا جائے۔ بچوں کے سامنے جھگڑنا تو ایک بہت ہی دور کی بات ہے، یعنی کہ ہم ان کا ذکر بھی نہیں کریں۔ تو اگر ہم ذکر نہیں کریں گے، بچے کو نہیں، مطلب اس چیز کا سمجھ نہیں ہے، بچے کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے والدین کے آپس کے مسائل کیا ہے، تو وہ کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا بچے کی نفسیات کو درست طریقے سے رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بہت نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں ابھی سلمان صاحب نے بتایا کہ ہم کس طرح سے اگر کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے، ایک طرف سے، ایک پارٹنر کی طرف سے کمی آ بھی گئی ایک اسپاؤس کی طرف سے، تو دوسرا اس کو کس طرح سے کور کرے۔ جی سلمان صاحب، میں چاہوں گی کہ ہم اس کو دوبارہ سے یہاں سے کنٹینیو کریں۔ جی بس میں دو باتیں اس میں کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ اگر کوئی ڈفرینسز ہو گئے ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں سے اس کی غیبت نہ ہو، بچوں سے اس کی شکایت نہ ہو، اپنے ڈفرینسز، اپنی لڑائی، اپنے مسائل کوشش کیجئے کہ آپ دونوں کے درمیان ہی رہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو بچوں کو بہرحال کوشش کیجئے کہ اس پرابلم میں، اس ایشو میں بچوں کو انوالو نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ اپنے تعلق کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہوں اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ کا مطلب رشتہ برقرار رہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے جو بچوں کو
پتہ لگتی ہے، اور وہ اصل میں جب والدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے تو بچے انسیکیور محسوس کرتے ہیں، ہوں ان کی نفسیاتی صحت بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا خیال کیا جائے اور بچوں کو یہ پتہ لگے کہ بیٹا ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارے درمیان کچھ ڈفرینسز ہیں لیکن ہم ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ، یہ ایک میسج جانا چاہیے۔ ہوں اب تیسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ ایک گیپ آ گیا ہے اور دونوں کے درمیان فاصلہ ہے یا سیپریٹ رہ رہے ہیں یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جو سالو نہیں ہو پا رہا، جی تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ آپ تو اپنے بچے کے جو بھی تربیہ کرنی ہے، جو بھی اصولی کام ہے وہ کیجئے، اور اپنے بچے سے اچھا تعلق بنائیے، اپنے بچے کو صحیح اور غلط کے حوالے سے اس پہ ڈسکشنز کیجئے، اس کے ساتھ مکالمہ کیجئے۔ اگر آپ اپنے حصے کا کام نہیں کرتے اور آپ سوچتے ہیں کہ بھئی چونکہ اب ہم تو الگ ہو گئے ہیں، میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں، بھئی ٹھیک ہے، آپ اپنے حصے کا کام کیجئے۔ بچہ جس یعنی جو انسان بچے پہ اعتماد کرے گا اور بچے کا اعتماد حاصل کر لے گا، مطلب ہوں وہ بچے کی تربیہ میں زیادہ اثر انداز ہو سکے گا۔ تو آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، انشاءاللہ آپ اپنی جو جو خیر آپ کی ذات سے ممکن ہے وہ انشاءاللہ بچے کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا میں یہاں پہ تو سرفراز صاحب یہ ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ جب کمبائن فیملی میں رہتے ہیں، جب والدین کے علاوہ چلے والدین کا آپس کا ایشو نہیں ہے لیکن اور جوائنٹ فیملی کے جیسے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ اور فیملی ممبرز بھی رہتے ہیں اور آپس میں کوئی اختلاف آ جاتا ہے، یعنی کہ کوئی دادا دادی ہیں یا پھپھی ہیں یا چچا ہیں یا خالائیں، کوئی بھی ایسی ہیں جو آپ کی اپنی ایک آئیڈیالوجی سے تھوڑا سا اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اس طرح سے جو بچوں کے لیے بہت زیادہ انسپائر کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آج کل کے دور میں جیسے کہ آپ اپنے بچے کو تو آپ اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ وہ برانڈنگ کے پیچھے نہ بھاگے، لیکن چچا یا ماموں آ رہے ہیں اور وہ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں اور وہ برانڈنگ کی بات کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ کیسے اس سچویشن کو کیسے والدین ہینڈل کریں، کیسے اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ جو ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ جی، یہ جو چیلنج ہے نا، یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں اس پہ کام کرنا نسبتاً بہت آسان ہے، اور جو ایسٹرن سوسائٹیز ہیں اس میں یہ چیلنج بہت زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ بچوں کو یہ بتائیے کہ وہ لوگ جن کی یعنی جو ایکسٹینڈڈ فیملی میں ماما چاچا خالہ دادا نانا، تو بیٹا وہ بھی ہم سے مخلص ہیں پہلی بات، وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں دوسری بات، وہ بھی ہمارا بھلا چاہتے ہیں اور ہمارے ویل وشر ہیں یہ تیسری بات۔ مطلب پہلے تو اس کو محسوس بھی کریں، اس کا شکر بھی کریں، اس کی قدردانی بھی کریں، اس کو ایکنالج بھی کریں کہ اگر آپ کے فادر ان لا یا آپ کی مدر ان لا آپ سے کچھ اور بات چاہ رہی ہیں، یا آپ کے بچے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ان کی دادی کسی اور ٹریک پہ ڈالنا چاہ رہی ہیں، میں کسی اور ٹریک پہ ڈالنا چاہ رہی ہوں، تو بھائی پہلے تو آپ یہ محسوس کیجئے کہ ان کی دادی کو بھی، آپ کے بچے کی دادی کو بھی آپ کے بچے سے محبت ہے، وہ بھی آپ کے بچے سے سنسیئر ہیں، وہ بھی اس کا بھلا چاہتی ہیں، اور اس بات کا آپ شکر ادا کریں کہ آپ کے بچے سے مخلص لوگوں کی تعداد، مطلب صرف آپ اکیلے نہیں ہیں جو اپنے بچے کا بھلا چاہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اور بھی چار چھ لوگ ہیں جو بچے کا بھلا چاہتے ہیں، اس کے ویل وشر ہیں، جی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب اس بات کو محسوس کریں، اس بات کا شکر ادا کریں، اس بات کا کو ایکنالج کریں۔ اب دوسری بات ہوں جو میں جس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں یہ کام آسان ہے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا، بچے جی کو جی یہ بتائیے کہ بیٹا یہ جو دادی ہیں یا یہ جو خالہ یا ماموں ہیں جو گاڑیوں کی برانڈز کی باتیں کر رہے ہیں یا کچھ اور چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو بیٹا وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں، ہم جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہوں مطلب دیکھیں ویسٹ نے ہر انسان کا سچ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور ہر انسان اپنے سچ کو فالو کر سکتا ہے، ہوں اور یہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ممکن ہے۔ ویسٹ اس جگہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں ویسٹرن سوسائٹی کے یہ بالکل فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، اور اس پہ کنسنسس ہے کہ ہوں مطلب ٹھیک ہے آپ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں، یو فالو واٹ یو بلیو، آئی ول فالو واٹ آئی بلیو از کریکٹ۔ بالکل تو بالکل اس جگہ پر ویسٹ بہت آسانی سے
مطلب ہینڈل کر سکتا ہے، جو کنٹمپرری ویسٹرن سوسائٹی ہے. تو ان کو بتائیے کہ بیٹا وہاں پر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، دے آر فالوئنگ دیئر انڈرسٹینڈنگ. وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا انالیسس یہی ہے. لیکن ابھی اچھا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو غلط سمجھے بغیر ہوں اس بات پہ عمل کریں جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. ہوں یعنی ہوں اپنے مخالف کو غلط اور کمتر ثابت کیے بغیر اور اس کے احترام کی لیاقت سے محروم ہوئے بغیر جس بات کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو اختیار کریں، اس پہ عمل پیرا رہیں. یہ ایک بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے جس کو مسلمان آج کا نہیں نبھا پا رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. جی. تو اچھا، بتائیے. بالکل یہاں پہ میں ایک اور سوال آ گیا تو ام، یہاں پہ میں اس طرح سے پوچھنا چاہوں گی کہ بچے جب ملٹی کلچرل لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے ان کا کہہ لیجیے کہ کچا ذہن ہوتا ہے، اور اپنے گھر کی تربیہ بھی دیکھ رہے ہیں اور باہر بھی نکل رہے ہیں. اب جیسے کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنے گھر میں دیکھ رہی ہے کہ اس کی والدہ نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، وہ اسکارف بھی باندھ رہی ہیں، لیکن وہ اسکول میں جاتی ہے اور اس کی ٹیچر نہیں کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ بہت اچھا ان کا ریلیشن شپ ہے، اور وہ بچی جو ہے وہ بہت زیادہ انسپائر ہو جاتی ہے اپنی ٹیچر سے، اور وہ پھر وہ ایسے اس کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ پھر اپنی چوائس پہ آ جاتی ہے کہ نہیں مجھے تو میری والدہ نے کر لیا لیکن مجھے نہیں کرنا. یہ اس طرح کے مسائل ویسٹرن سوسائٹیز میں بہت ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور باہر کچھ اور دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے اپنی تربیت کو آپ نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ اسٹرانگ ہی رکھنا ہے، اور اپنے بچے کو اچھی طرح سے سمجھا دینا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز سمجھ سکے. تو اسی طرح سے ایک اور سوال آیا تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی بچے کے اندر کوئی ایسی ڈسیبلٹی آتی ہے، وہ ذہنی طور پہ 100% وہ نہیں ہے، اور تو اس کی تربیہ میں مطلب وہ اتنا ہے کہ وہ چل پھر لیتا ہے، کھا پی لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے جو ایک نارمل بچے کی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی تربیہ میں ایک تو وہ کتنا جواب دہ ہوں گے اس کے والدین، اور اگر ان کی اس حد تک ہے کہ وہ بچہ سمجھ رہا ہے تو وہ اس کی تربیہ کس طرح سے کی جائے. یہ تو خیر دو بالکل مختلف سوالات ہو جائیں گے، تو جی شاید بس، اس اور کا ہمارے پاس دونوں 5 منٹ کو ہے تو الگ الگ، ہاں دونوں کا الگ الگ شاید وقت نہ ہو. لیکن وہ جو آپ نے مثال دی کہ ایک ٹیچر ہے جو بچے کے ساتھ بڑا زبردست ریپو ہے، اور وہ سلیو لیس، اور ایک ماڈ اس کی ماں جو ہے وہ بالکل ایک برقعے میں یا پردے میں ہے، اس کا جی ایک جی الگ اٹائر ہے، اور اس کی ٹیچر کا ایک بالکل الگ گیٹ اپ ہے. جی جی تو اب وہ اسے اپنی ٹیچر کو وہ ایڈمائر کرتی ہے اپنی ٹیچر کو. دیکھیے پہلے تو یہ سمجھیے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اپنے بچے کو، اپنے بچے کا دل جیتنا سیکھیے، اپنے بچے کو اپنا بنائیے. تو یہ اس میں ہمارے جو مسلم پیرنٹس ہیں وہ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ہوں ضرورت ہوں ہے. دوسری بات یہ جو اسکارف ہے یہ ایک آئیڈینٹی سمبل بن کے رہ گیا ہے. یعنی ہوں مسلم ہوں ایک تشخص یا آئیڈینٹی، مطلب جو مسلم کانشیسنس ہے یا جو مسلم شعور ہے یا مسلم سائیکی ہے، اس کے اندر حیا کی قدر انکلکیٹ نہیں ہوئی. یعنی ہوں مسلمان کے دل میں، یعنی ہم اپنی بیٹیوں کے دلوں میں حیا، یعنی حیا انکلکیٹ نہیں ہو سکی. حیا جو ہے وہ ان کا حال نہیں بنا ہے، ہوں اور اسکارف ان کے سر پہ باندھ دیا گیا ہے. ہوں تو ہوں یہ ایک کانٹراڈکشن ہے جس ہوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت، مطلب اس چیز کو ڈسکس کیا جائے. مطلب وہ شعوری طور پر اس پورے ڈریس کوڈ کو قبول بھی کرے، اسے اون بھی کرے، اور اس کی ریزنز اور اس کی میننگ فلنس سے واقف ہو. ہوں اور پھر وہ مزاجی اعتبار سے نا، مطلب ایک مزاج ہے حیاداری کا، ایک ایک اس کی باڈی لینگویج ہے حیاداری کی، یہ اس کے اندر وہ ڈیسنسی پیدا ہو. اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. یہی وہ تربیہ کا چیلنج ہے جو ابھی مطلب ہو یہ رہا ہے کہ ہم سر پہ اسکارف لپیٹنے کو، یعنی اگر مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو حیا مجھے اس کے اندر انکلکیٹ کرنی تھی اس کا قائم مقام یہ ہے کہ میں سر پہ ایک کپڑا باندھ دوں نا، تو یہ سر پہ
اسکارف لپیٹ دینے سے وہ کام پورا ہوگا نہیں. ممکن نہیں ہے، بالکل تو اس بالکل. کے لیے ہمیں بچے کے ساتھ ایک ریلیٹیبل، یعنی ایک ایسی ٹرم کانورسیشن کو انیشیٹ کرنا ہوگا جو اس کے لیے ریلیٹیبل ہے. جی تو یہ بہرحال بالکل، ابھی اس مطلب وقت اس ظاہر ہے کہ اللہ پہلی کرے کہ بات اس تو پہ یہی کہ کام. ہاں بچے کو اچھی طریقے سے سمجھ ہو کہ اگر اس کی والدہ بھی کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں، تو وہ آئیڈیالوجی اس کو اگر وہ سمجھ لے گی تو ظاہر ہے کہ اس کو باہر بھی اگر کوئی نہیں بھی لے رہا تو وہ اس کے لیے کوئی ایک الگ سی بات نہیں ہوگی. سر بالکل، اب دو منٹ رہ گئے تو میں چاہوں گی کہ وہ جو ڈسیبلٹی والی بات تھی کہ اس کا بھی کیا، وہ کتنا آنسریبل ہیں پیرنٹس، اور پیرنٹس اگر کریں تو کس حد تک کر سکتے ہیں؟ وہ تھا کہ اگر کسی، ذرا سا بتائیے گا کہ اس کی جی ایک سوال کیا تھا وہ. جی ایک بچہ ہے جس کی بائی برتھ جو ہے اس کی برین کی اتنی گروتھ نہیں ہوئی، اور اس اچھا کے بعد ٹھیک جو ہے. ہے وہ کام کرنا شروع ہو گیا، کھاتا پیتا خود سے ہے، اسکول بھی جاتا ہے لیکن اسپیشل نیڈ میں ہے. تو اس کو ہم، اتنا شعور ہے کہ اس کو کسی حد تک سمجھ ہے صحیح اور غلط کی، تو وہ اس کی تربیہ کس طرح سے ممکن ہے اور اس میں کتنا الاؤنس چھوڑا جا سکتا ہے والدین کی طرف سے؟ ہم، ٹھیک ہے. تو اصل میں تربیہ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے نا کہ کانٹینٹ، مطلب اس کے ذہن میں انڈیلنے کو تربیہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کو کچھ پڑھانا ہے، کچھ لکھوانا ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں ہمارے مسلم سوسائٹیز میں جو اسلامک اسکولز کے، انہوں نے کہا جی میں تربیہ ٹیچر ہوں. تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ میں کریکولم بناتی ہوں. تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس کے ایگزام بھی ہوتے ہیں، تو اس کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی. اصل میں یہ جو اسکل سیٹ ہے نا، یہ ڈیولپ کرنے کی کوششیں ہیں. وہ بچہ جو بہرحال اس کی اگر برین ڈیولپمنٹ متاثر ہوئی ہے یا کسی وجہ سے بھی وہ فزیکلی کوئی اس کے اندر، مطلب کسی حوالے سے وہ چیلنج فیس کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے حساب کتاب میں وہ رعایتیں دے گا اسے، اور اس کو بڑا مارجن دے گا. تو وہ بہرحال جس بچے کی یعنی ہر انسان سے اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا. جی تو ہمیں تو بس اس کے ساتھ وہی اچھا تعلق بنانا ہے، اچھی مثال سیٹ کرنی ہے. اس کے اندر ایک انیٹ سینس ہے صحیح اور غلط کا. ہوں ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم سمپیتھی میں اس کے لاڈ نہ اٹھائیں. ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم اس کو اپنے لاڈ سے بگاڑیں نہیں، ہوں ہم اسے اوور فیسیلیٹیٹ نہ کریں. ہم جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کے ذہن میں ایک ڈس ایڈوانٹیجڈ چائلڈ ہونے کا پرسپشن نہ پیدا ہونے دیں. ہوں یعنی اس بچے کو یہ نہ محسوس کروائیں کہ وہ ایک ڈس ایڈوانٹیجڈ چائلڈ ہے، ہوں ہوں اور وہ ہوں بھی اپنے آپ کو اہم سمجھے اور وہ اپنے حصے کی چیزیں کرے. مطلب وہ، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم اس سے ایک اچھا تعلق بنائیں، جی اس کو کسی قسم کی احساس کمتری سے، احساس معذوری سے بچائیں، اور بالکل اس پہ اعتماد کریں. مطلب وہ بھی ونڈرز کر سکتا ہے. جی اور وہ بھی ایک بڑا، مطلب اللہ نے اگر وہ بچہ کہیں کسی کے گھر میں اتارا ہے تو بس وہ، مطلب اسی لیے اللہ نے آپ کے گھر میں ایک بچہ ایسا دیا ہے کہ جی آپ کو اللہ کچھ اپنے سے قریب رکھنا چاہتا ہے، بالکل اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، بالکل. اس بچے کی معصومیت آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتا ہے. جی تو بس آپ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنا تعلق بنائیے. صحیح. باقی جو حساب کتاب آپ کا ہوگا وہ اس بچے کا اس طرح سے نہیں اس ہوگا. طرح سے نہیں یہ ہوگا، بالکل. بہت ہی گہری، بہت ہی اچھی بات کی ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور ناظرین، مزید اگر آپ کو، جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر آپ مزید فالو کرنا چاہتے ہیں، مزید آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں، تو سلمان صاحب کی بے شمار ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ERDC کے پلیٹ فارم سے ہے، وہاں پہ آپ جا کے مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یقیناً اس کا فائدہ ہوا ہوگا. ناظرین، میں اجازت چاہتی ہوں اسی کے ساتھ. اللہ حافظ.